أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بس ٹھیک. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. برادران اسلام، معزز سامعین،
معزز سامعات، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ مالک العالم کی توفیق سے رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ ذوالجلال والاکرام نے نصیب فرمائی۔ دعا فرماؤ، آج 14 اپریل 2023 ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک پر میرا اور آپ کا جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، طبیعت کچھ ناساز ہے، دعا فرماؤ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رات کو قیام اللیل کے اندر قرآن پاک سنانا، اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال بیان کرنا، پھر صبح کی نماز کے بعد کا روزانہ درس حدیث، پھر پوچھے گئے سوالات کے جوابات کی نشست، اسی طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری اور ساری ہے۔ اس کی طاق راتوں میں قرآن اور حدیث سنانا، تاہم اتنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ مجھے امید نہیں کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میں وہ آپ کو جھلک نظر آئے جو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کو نظر آئی تھی، تاہم دعا فرماؤ اللہ نے گلے کا ساتھ دیا تو بات بنے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، ان اجتمعت الانس والجن، کہ اگر جن و انس بھی مل کر الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ چونکہ آج موضوع ہے نا فضائل قرآن، تو آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو پھر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن حکیم کا جو مقام اس وقت آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس مقام میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب میں
قرآن حکیم کے فضائل، قرآن مجید کا مقام بطور چیلنج بیان کیا گیا کہ اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود، اس طرح کسی تحریر میں نہیں، کسی تقریر میں نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، دنیا کے کسی خطاب میں نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو چیلنج دی ہے وہ یہ ہے، لا یأتون بمثلہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن جیسی مثل بنا دو، یا اس قرآن جیسی مثل لے آؤ۔ بھائیوں، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، جس کا ایک حرف پڑھنے پر آپ کا تو گلا نہیں بیٹھا، جتنی ذمہ داریاں میں نبھا رہا ہوں آپ تو نہیں نبھا رہے، تو پھر ساتھ دو۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے معانی پڑھو گے تو لطف اٹھاؤ گے، اس کے معنی پڑھو گے تو لطف اٹھاؤ گے، اس قرآن میں غور کرو گے، اس قرآن میں غور کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس قرآن میں غور کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم جس وقت پڑھو، جس گھڑی پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر، جس وقت بھی پڑھو، باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت ہے۔ لیکن ان اوقات میں سے جو صبح کا وقت ہے نا، یہ بڑا سہانا ہے۔ صبح کے وقت قرآن پڑھنا، ذرا قرآن پاک اٹھا دیجئے، صبح کے وقت قرآن پڑھنا یہ کہیں زیادہ باعث برکت ہے، یہ قرآن۔ لیکن میرے بھائیوں، اس قرآن کو صبح کے وقت پڑھا کرو۔ کیوں؟ فجر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت بھی فرشتے آتے۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا بڑا سہانا ہے، یہ بات اس قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں فرمایا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ بچوں کو چپ کروا دو یا بچوں کو باہر نکال لو۔ میں عرض کر رہا ہوں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کا قرآن پڑھنا، فجر کا قرآن پڑھنا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ
यकीनन कुरान अल फजर, फजर का कुरान पढ़ना गाना मशहूदा हाजिर किया गया है। व कुरान अल फजर, इन्ना कुरान अल फजर गाना मशहूदा, दिन और रात फरिश्तों का इज्तमा होता है। क्या होता है? इज्तमा होता है। अगर गौर किया आपने तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको बड़ा नफ़ा देगा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और असर के वक़्त फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। फजर और असर के वक़्त फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। अल्लाह अकबर। और जो फरिश्ते तुम्हारे पास होकर अल्लाह के पास जाते हैं, जो फरिश्ते तुम्हारे पास से होकर अल्लाह के पास जाते हैं, बावजूद जानने के अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए हो? मेरे भाइयों, फरिश्ते अल्लाह पाक को कहते हैं, ऐ अल्लाह, सुबह के वक़्त गए, तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था। असर के वक़्त गए, तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था। जानने के बावजूद अल्लाह पाक फरिश्तों से ये बात पूछते हैं। इसीलिए तो फजर की नमाज की फजीलत ज़्यादा है, इसलिए तो असर की नमाज की फजीलत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने इस कुरान में फरमाया, हाफिजू अलस्सलात, हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। वो लोगों, असर की नमाज की हिफाजत करो। असर की नमाज की पहले फरमाया तमाम नमाजों की हिफाजत करो, फिर फरमाया दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। मेरे मोहतरम भाइयों, गिरदोनवा मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाने वालों, सुबह का वक़्त कितना सुहाना वक़्त है कि बंदा इसमें उठे, सहरी का इत्मीनान करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़े। और हमारी हालत क्या है? हम कितने बजे उठते हैं बताइए? हम उठते हैं 8 बजे, 10 बजे। सारी रात गुनाहों में, जुए में, इंटरनेट चलाने पे, मोबाइल पे टक टक करने पे, जुआ खेलने पे, और बंदों को तैयार करने के लिए, भाई तू तैयार हो, तुझे लेकर जाएंगे, तुझसे भीख मंगवाएंगे। क्या करेंगे? भीख मंगवाएंगे। उसमें पहले अपना गोटा पूरा करेंगे, फिर अगले बंदे का हिसाब। हमारी सोच ये है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? एक बंदा उठता सुबह 9 या 10 बजे है, फजर का सुहाना वक़्त जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, ये उससे महरूम
اللہ کی رحمت سے محروم۔ اور جو بندہ اس وقت اٹھتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جب یہ اٹھتا ہے نا تو شیطان اس کے کان میں بول کر جاتا ہے۔ شیطان اس کے کان میں بول کر جاتا ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہضم ہو جائے، اللہ کرے برداشت ہو جائے۔ اور یہ جملہ تحصیل ڈجگوٹ کے گھر گھر میں اللہ ہدایت کا سبب بنا دے۔ اور وہ جملہ کون سا ہے؟ لیٹ اٹھنا تمہیں مبارک، کیوں؟ تم شیطان کے ساتھی، شیطان تمہارا ساتھی، اور شیطان کا تمہارے کانوں میں بول کر جانا تمہیں مبارک۔ تو بلانا تو یوں چاہیے تھا، ارے شیطان تیرے کان میں بول کرنے والے کیا حال ہے، اور شیطان کا پیشاب اور پیخانہ اپنے کانوں میں لینے والے کیا حال ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، پھر اللہ کے عذاب نہ آئیں تو کیا آئے؟ ابھی سنتے جائیے۔ اگر آج گلا ساتھ دیتا تو ایک تیسرے زاویے کے ساتھ آپ کو آج کی گفتگو کا یسکا، جسے تمہاری زبان میں کہتے ہیں، دلوانا تھا، لیکن کاش گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ ادھار باقی اگلے جمعے تک سے، لیکن آج کی باتیں اللہ کرے پاس بھی ہو جائیں حاجی صاحب، برداشت بھی ہو جائیں۔ اور میں کوئی بات کرتا ہوں یہاں ممبر پہ یا قرآن کا خلاصہ بیان کرنے پہ یا پڑھی گئی منزل کا مرکزی خیال بیان کرنے پہ یا تاک راتوں میں کیے گئے بیان کے اوپر یا صبح کا روزانہ جو درس حدیث ہے، الحمدللہ حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور لوگوں دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حق کی آواز اٹھتی رہے گی جب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھے۔ اور یہی بات آج صبح کے بیان کے اندر بھی آپ کو کہی ہے۔ آگے آئیے، اور میرے بھائیوں، جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کے بارے میں جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس رسول نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا، حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد، صرف سمندری سے آنے والے بزرگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، جو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہنا، جو جمعہ پڑھنے آنے والے ہیں آ رہے ہیں انہوں نے بھی کہنا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد جس کا گلا ساتھ دیتا ہے وہ پڑھی درود، جو پیغمبر کو جس کے ساتھ پیار ہے وہ پڑھے درود۔ وہ بندہ درود نہ پڑھے جو بیچارہ گنگا ہے، یا وہ بندہ درود نہ پڑھے جو رن مرید ہے۔ ان دو بندوں کو میرے خطاب کے اندر معافی ہوتی ہے۔ اگر گنگے ہو، اللہ نے تمہارے ان دو جبڑوں میں لسان رکھی نہیں
تو چپ کر کے بیٹھے رہو، اگر ران مرید ہو پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہو، اگر ایمان والے بندے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان زندہ ہے، تمہارے سامنے تمہارے رسول کا نام آئے تو کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد ماشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی ران مرید نہیں ہے اور کوئی گونگا نہیں ہے۔ اللہ اسی طرح اس زبان کو رسول اللہ کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا مثل القرآن مثل الذی یقرأ القرآن کالعطرجۃ طعمها طیب وریحها طیب۔ پوری حدیث سنیے۔ والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ طیب ولا ریح فیہا ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ طعمها مر ولا ریح فیہا۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 751۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے کی مثال سنگترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی ਸੰਤਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਟਾ کہ संतरा। قرآن پڑھنے والے کی مثال، یہ رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے والے کی مثال جو مومن بندہ ہے اس کی مثال اس سنترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، خوشبو بھی۔ قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال، قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر خوشبو نہیں، خوشبو نہیں۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمائی، فرمایا قرآن پڑھنے والا ریحانہ کی طرح ہے، قرآن پڑھنے والا فاجر ریحانہ کی طرح ہے، خوشبو تو اچھی ہے مگر ذائقہ گڑوا ہے، خوشبو اچھی ہے ذائقہ گڑوا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن پڑھنے والا فاجر تو ریحانہ کی طرح ہے، خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ گڑوا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا 11 مہینے غلیف کے اندر لپیٹ کر الماریوں اور انگیٹھیوں کی زینت بننے والا، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے شاز و ناظر کھولتے ہیں، نہیں تو رمضان میں بھی بند۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ڈچکوٹ والوں، 261 رابے والوں توجہ کرنا، ہماری حالت یہ ہے کہ اگر قرآن کئی مہینوں سے غلاف میں لپیٹا ہوا، پرچھدی، انگیٹھی، سپیل، ونڈو، الماری، جس چیز کے اندر بھی رکھا ہے
اگر رمضان کا مہینہ آ گیا نا تو اس کو جھاڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو چومنا، آنکھوں پر لگانا، سینے کے ساتھ لگانا، یا پھر حاجی صاحب اس قرآن کو اٹھا کر مسجد میں رکھ آنا، اور پھر رمضان میں نیو قرآن لینا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں قرآن لے لو کپاواں تے ادھار دے، کڑکاں تے ادھار دے، اس کو لے کر ہم رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نہ پڑھنے والا فاجر تمہ کی طرح ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال تمہ کی طرح ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والا فاجر تمہ کی طرح ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والا فاجر تمہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں، ذائقہ بھی۔ تمہ جانتے ہو جن کو تمہ آکھیدہ ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والا فاجر تمہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں، ذائقہ بھی۔ اب خود انصاف کیجئے گا، اپنے گھر بیانوں میں جھانک کر اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مصداق کون کون بن رہا ہے؟ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ہے قرآن پڑھنے والا، کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کی طبع اچھی ہو جاتی ہے، اس کے مزاج میں انقلاب آ جاتا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے یہ قرآن اس کو باعزت بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے باعزت بنا دیتا ہے۔ اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو پڑھا کر، اس قرآن کی تلاوت کیا کر۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا اگر قرآن تو نے نہیں نہ پڑھا ہوا، وضو کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جا، انگلی پھیرتا جا، اللہ تعالیٰ تجھے پڑھنے والے کے برابر اجر دیں گے۔ اس سے بڑی اور بھی کوئی بات رہ گئی؟ اللہ اکبر۔ اور اگر اس قرآن کو پڑھو گے، جب چار بندوں میں بیٹھو گے، ادھر بھی میرا رب آپ کو عزت سے بٹھائے گا اور عزت کی نگاہ سے لوگوں کی آنکھوں میں دکھائے گا۔ یہ ہے فضائل قرآن، فوائد قرآن۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ اگر آج مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بلند آواز سے بولو۔ قرآن کی وجہ سے۔ کہاں لکھا؟ ثبوت کیا، دلیل کیا؟ سنیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ والو، جس رسول کا میں نے اور تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس رسول نے بتایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ آج ہم بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بینک بیلنس، کوٹھی، گار، مربے والا، جائیداد والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، رسول اللہ کو ناراض کرنے والا، اپنی آخرت برباد کرنے والا۔
ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا مستحق بننے والا، ہم اس کو بہتر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک دوسرے انداز میں سمجھیے۔ اگر کوئی امیر بندہ ہوئے تو اگر اس دا کتا بھی مر جائے نا تو اسی جا کے انہوں کہنے ہیں چودھری صاحب اللہ دا حکم تواڈے کتے مارے دا بھی بڑا افسوس ہویا۔ اگر کوئی غریب بندہ ایک وقت کا کھانا جس کو اللہ نصیب فرمائے، ایک وقت کا کھانا میرا رب جس کو میسر فرما دے، اگر اس کا کوئی فوت ہو جائے، اعلانات ہو جائے، تو ہمیں جنازے کی پرواہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ امیروں کے بینک بیلنس والے لوگوں کے جنازوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک غریب ایمان والا مسلمان کا کوئی ساتھی اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کے جنازے میں جان سے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ باتیں بیان کرنے سے میرا دل روتا ہے، یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بزرگوں، رسول کہہ رہے ہیں خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یا اللہ، میں آج رمضان کے بابرکت اور پررحمت گھڑیوں میں رمضان کے چوتھے جمعے کے اندر دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس کو تو نے بہتر کہا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث نہیں، اگلی حدیث سنیے۔ فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ نے بہتر کہا، ایک حدیث میں قرآن پڑھنے والے کو افضل کہا۔ آج گھروں کے گھر مسلمانوں کے ہیں، لیکن قرآن سے دوری۔ اس قرآن کو ہم نے صرف تعویذوں کے لیے بنا رکھا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنا رکھے۔ میرا رب اس قرآن کے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن ایمان والا بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنے گھر ہیں جو اس قرآن کی تعلیمات سے نا آشنا، قرآن کی تعلیمات سے دوری۔ آگے آؤ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے گا توجہ سے۔ کون کون سا دکھ آپ کے سامنے رکھوں، اپنی عوام الناس کا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے آسمان سے اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ دین کی باتیں آپ تک پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج جن علماء کو ہم حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ علماء تو مصلی رسول کے وارث ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی اللہ کے قرآن کی۔
जुमे के अंदर बोल के अपना सवाब ज़ाया न करें। बड़ा कीमती जुमा रमज़ान का चौथा जुमा। पता नहीं अगला जुमा आता या नहीं आता, मेरे रब को पता। हो सकता तेरा मेरा आखिरी जुमा हो जिंदगी का। सुनिए इस कुरान के बारे में फरमाया, मन कामा बेअश्र आयातिन लम यकतुब मिनल गाफिलीन। जो बंदा क़याम में कुरान मजीद की 10 आयात पढ़ेगा। क़याम का पता है ना, खड़े होना जिन अंदर सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाती है, तवस तस्मीयत अल्हम्दुलिल्लाह ते सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, उन्होंने क़याम आखिया जाता है। मन कामा बेअश्र आयातिन, जिसने क़याम के अंदर इस कुरान मजीद की 10 आयात पढ़ी, 10 आयात तिलावत की, रसूलुल्लाह फरमाते हैं लम यकतुब मिनल गाफिलीन, वो गाफिलों में नहीं लिखा जाता, उसका नाम गाफिलों में लिखा। गाफिल कौन? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ुन। लोगों, तुम्हारे हिसाब का वक़्त अनकरीब आ चुका है और तुम अभी गफलत की नींद के अंदर सोए हुए हो। मेरे रसूल ने, अल्लाह के नबी ने बताया, जो क़याम में 10 आयात की तिलावत करेगा, लम यकतुब मिनल गाफिलीन, वो गाफिलों में ना होगा, वो गाफिलों में ना होगा। इसी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल, मेरे और आपके दिलों की बहार हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन कामा बिमिअतिन, दुआ कर दो, अल्लाह गला खोल दे। वमन कामा बिमिअतिन वमन कामा बिमिअति आयातिन कुतिबा मिनल कानितीन। जो बंदा क़याम में इस कुरान की 100 आयात तिलावत करेगा, वमन कामा बिमिअति आयातिन, क़याम में 100 आयात की क्या करेगा? तिलावत। फरमाया कुतिबा मिनल कानितीन, वो फरमा बरदारों में लिखा जाता है। अब क़याम है ना, और अपना कुर्रा कराम कुरान सुना रहे हैं ना नमाज तरावियों में, इंशाअल्लाह अपना कुरान भी या 27 को या 28 को ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो क़याम में 100 आयात पढ़ेगा वो फरमा बरदारों में लिखा जाएगा। फरिश्ते जो सुबह वाले असर वाले जब अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह पाक जानने के बावजूद पूछते हैं, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मेरे बंदों को किन हाल में छोड़कर आए हो? तो फरिश्ते कहते हैं वो इबादत कर रहे थे, वो क़याम कर रहे थे, क़याम में तेरा कुरान पढ़ रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे। फरमाया फिर वो तो फरमा बरदार लोग हैं, इताअत करने वाले हैं, मेरी बात मानने वाले हैं, मेरे हुक्म पर चलने वाले हैं, उनका नाम फरमा बरदारों में लिखा जाता है। और इसी हदीस में मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया, मेरे और आपके दिलों की बहार हज़रत मोहम्मद, या अल्लाह जो आज रमज़ान के चौथे जुमे में जो बुलंद आवाज़ में तेरा नाम सुनकर दरूद पढ़े, अल्लाह आज के दिन ही उसकी सारी हाजतें गम दूर कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व मन कामा बिअल्फि आयातिन, व मन कामा, जो कोई क़याम करे
بِأَلْفِ آیاتن، بِأَلْفِ آیاتن 1000 آیت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ قیام میں میرے قرآن کی 1000 آیت تلاوت کرتا ہے، کوتیبہ من المقنطرین، وہ ذخیرہ جمع کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ مال جمع کرتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں، یا اس طرح سمجھیں، ہم مال جمع کرتے ہیں کہیں حکومت پھر پابندیاں نہ لگا دیں کہ کورونا وائرس آ گئی ہے، تمہارا گھروں سے باہر نکلنا تمہیں ممکن ہے، چلو مال جمع ہوگا تو کھاتے رہیں گے۔ ہماری سوچ حاجی صاحب یہ ہے کہ ہم مال کا ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو قیام میں 100 آیات پڑھے گا، تلاوت کرے گا، وہ ذخیرہ جمع کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ نیکیاں کٹھیاں کرنے والوں میں سے ہوگا، اور یہ نیکیاں اس وقت کام آئیں گی جب ایک ایک نیکی کو انسان چلا رہا ہوگا، بجتا رہا ہوگا، یہ اس دن نیکیاں کام آئیں گی۔ یہ دن باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 100 آیات تلاوت کرنے والا، نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا جو ہوگا، یہ نیکیاں قیامت والے دن کام آئیں گی۔ یارو یہ فضائل قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ موضوع یہی دیا تھا نا، فلیکسوں پہ یہی موضوع ہے نا، تو بات اسی موضوع پر ہو رہی ہے نا، فضائل قرآن پہ۔ تو اس آیت، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو قیام میں 10 آیات تلاوت کرے، توجہ ہے، آنکھ میں آنکھ ڈالو، دل میں دل ڈالو، ماشاءاللہ آنکھیں ڈال لی، دل میں دل ڈال لیا۔ اب توجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو قیام میں 10 آیات پڑھے گا، فرمایا وہ غافلوں میں نہیں ہوگا۔ جو قیام میں 100 آیات پڑھے گا اس قرآن کو، تو وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ جو قیام میں اس قرآن کو، اس قرآن کی 1000 آیت تلاوت کرے گا، وہ ذخیرہ اکٹھا کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، قرآن کی تلاوت کرو گے؟ قرآن پڑھو گے؟ پکا وعدہ کچا؟ ماشاءاللہ۔ کسی آدمی سے پوچھا نا کہ یہ بتاؤ تو پٹھان ہے کہ مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں پہلے پٹھان ہوں بعد میں مسلمان ہوں، کیونکہ عقل جو پوری سوری ہوتی ہے نا، حالانکہ سب سے پہلے انسان کون ہونا چاہیے؟ بولو بولو بولو، کون ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ اور مسلمان پر تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ آگے آؤ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد، حاجی صاحب اے ذرا دروازہ بند کر دیا جی، جزاک اللہ۔ جو بھی ساتھی آئے دروازہ بند کرتا جائے، جزاک اللہ۔ جتنی میری بہنیں آئیں، جتنی میری مائیں آئیں، جتنے میرے نوجوان بھائی آئے، آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے دین پر چلانے والا بنا دیں، اللہ قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دیں۔ اچھا حاجی صاحب، شفیع بھائی اشارہ نہیں کرنا، جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ توجہ، آج ہم
پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب من جنات میری جان نہیں چھڈن ڈے، میرے تے سایہ ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ یہ بیان جدو یوٹیوب دے جائے لوگ یہ تو نہ کہن کہ مفتی صاحب قبرستان وچ یا بند کمرے دے وچ کھڑے ہو کے بیان کیتے آندے سن۔ ماشاءاللہ پچھلا جمعہ یوٹیوب دے ساتھیاں نے سنیا جدو تہاڈیاں تصویراں ویکھیاں کہندے نے قاری صاحب ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کنے غور نال سنن ڈے نے۔ میں کہا دعا کر دیو اللہ انہاں نو فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اچھا پیر صاحب جادو ہو گیا، منڈے تے سایہ ہو گیا ہے، اے ذرا ویکھو کھاں جادو ہو گیا۔ جدوں دا کسی نے جادو کیتا ہے نا، اے تویز جی وزن تلے، اے صندوق تلے، اے چار عمر بھائی توجہ کہ اے جناب من جدو جتھے بندہ سون رہا ہے وہ چار پائی دے تھلے دب دیں، اے چورستے دے اندر دب دیں، اے درخت دی شاخ دی ڈہنی نال باندھ دیں، ایک قبرستان دے اندر کسی پرانی قبر دے اندر اینا گھرلا ٹھوک کے اتھے جا کے تویز نہ پائیں۔ قاری صاحب جدوں دا جادو ہویا ہے نا تے گھروں باہر نہیں چلن دیا، ایسی بات ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ لیکن اس کا علاج یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ نے توجہ کی نا میں رسول کا فرمان پڑھوں گا، غور سے آپ نے سن لیا، جمعہ پڑھ کے باہر نکلو گے انشاءاللہ۔ آج مفتی صاحب نے رمضان کے چوتھے جمعے میں جو رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے ہم عمل کریں گے۔ اب رسول اللہ کا فرمان کیا ہے اب سنیے، پہلے اس کا متن پڑھوں گا۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤ سورۃ البقرہ تھی۔ اس قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے نا، اقرؤ سورۃ البقرہ کہ سورہ بقرہ پڑھیا کرو، سورہ بقرہ پڑھیا کرو۔ آگے فرمایا توجہ فَإِنَّ أَخْذَهَا جو اس کو پکڑے گا، فَإِنَّ أَخْذَهَا جو اس سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، برکتن اس کے گھر میں برکت ہی برکت۔ جو روزانہ سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے مال میں برکت، اس کی عزت میں برکت، اس کی روزی میں برکت، اس کی عزت میں برکت۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اپنی طرف سے نہیں کہی اسلم بھائی، یہ اس رسول کا فرمان سنا رہا ہوں جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ اگر سورہ بقرہ پڑھو گے، سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے۔ کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ وَتَرَكَهَا جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دے گا، حسراتن اس کے لیے پچھتاوا ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ چڑیا چگ گئی کھیت بعد اندر پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سورہ بقرہ چھڈ دیو گے، نہیں پڑھو گے، اے تہاڈا نقصان ہوئے گا، باعث حسرت دا سبب بنے گا۔ اللہ دے رسول حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ فرمایا اے جن نے، جادوگر نے، 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 جن نے، جاد
यारो अगर ये जुमला रसूलुल्लाह का आपने रेत के ज़र्रों में मिला दिया, पूरा हफ्ता मेरा दिल दुखता रहेगा। अगर इस जुमले को सीने के साथ लगा के बात को समझ लिया, पूरा हफ्ता मेरा दिल खुश रहेगा। मैं सहरी अफ्तारी में तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा, मेरे समुद्री से आने वाले बुजुर्ग भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। फरमाया तमाम दुनिया के जादूगर इस सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्फाज क्या है कि यस्तातीउहल बातला, तो तमाम जादूगर सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते। आज फेसबुक पे, इंटरनेट पे आमिल बाबा, जेली बाबा, सारे बाबे टोरे फिरदे ने और बड़ी बड़ी मशहूरियां देंदे ने कि जो औरत खावंद को तलाक लैनी होवे तो मिनट, ये कुड़ी ना फसदी होवे तो मिनट, महबूबा नाल प्यार करना होए तो मिनट, ये होएगा तो मिनट, वो होएगा तो मिनट। लेकिन हमारा जिनका कमज़ोर अकीदा है ना, वो इन पीरों के पास जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा कुरान वाला है, हमें तो जो रसूल ने बताया हम वो ही करते हैं। जब रसूल ने बता दिया तमाम दुनिया के जादूगरों को चैलेंज, कोई इस सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप यकीनन मैं मिंबर पे खड़े हो के बावुज़ू ये बात, ये हदीस पढ़ के आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको ये मसला समझाना चाहता हूँ कि अगर अपने घर में सूरह बकरा पढ़ोगे ना, सब जादू ख़त्म, सब जादू ख़त्म। आज हमारी हालत क्या है? हाथों में धागा, ए जी फुला दरबार शरीफ तो उन्हें बने हैं, क्यों बने हैं? ए जी तकलीफ सी ते उन्हें दम करके दिता है, नाल धागा पड़ के दिता है, नाल वट्टा पा के दित्तियां ने, हर गंढ ते फूंक मारी, कहंदे तू ये धागा पा लै ते तू दूर हो, तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। कोई छल्ला पाई फिर दई, कोई कड़ा पाई फिर दई, कोई मलंग बनया फिर दई, कोई तवीज़ पाई फिर दई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को, ये लंबी हदीस है लेकिन खाका आपके सामने अर्ज़ कर रखा हूँ, उसने ऐसी चीज़ पहनी हुई देखी। आपने पूछा ये क्यों पहनी है? उसने कहा मैं बीमार हूँ, ये मैंने अपना दम करवा के पहनी है कि मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह तेरी बीमारी में और इजाफा कर दे। जब रसूल ने बद्दुआ दे दी है, पीछे क्या बचा? क्या बचा? तो फिर भी हमें रसूल की बात पे यकीन है, अपने दिल की बातों पे यकीन है। कैसा हमारा अकीदा है, कैसा हमारा ईमान है। ओ मेरे भाइयों, ये जो दुनियावी अरबी है ना, इसके अंदर ला छल्लाता वला गराता वला दरबाराता, कुरान पढ़ी आता। ये जो आम लोग जिनको अरबी नहीं पढ़ना आती, उनकी ज़ुबान में ये है छल्ला गड़ा धागा तवीज़, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुनो, आज हम कहते हैं मुफ्ती साहब कुरान की कोई आयत लिख कर गले में पहन ली तो हरज क्या है? तवज्जो है तो मोहब्बत का सबूत दो बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। कुरान अपना तवीज़ पहन लिया तो हरज क्या है? मैंने कहा जिस रसूल दा मैं कलमा पढ़िया ना, जिस रसूल दा मैं दीन पढ़िया ना, अल्लाह दा रसूल पता की कहता है? व मन अल्लाह का तमीमतन
فقد اشرک باللہ، جن نے اپنے گلے دے وچ کوئی چیز لٹکائی انہیں اللہ دے نال شرک کیتا، وہ بندہ بن گیا مشرک۔ کی بنیا؟ تو مشرک بندے دے بارے دے اندر تسی فضائل قرآن سن رہے ہو نا، تو مشرک بندے دے بارے دے اندر قرآن کی کہندا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، نہیں توجہ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواکم النار۔ پنجابی وچ ترجمہ کراں یا اردو زبان دے اندر؟ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تعویذ پہننے والا مشرک، اور مشرک پر رب کی جنت حرام، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ توجہ، ایک قدم آگے بڑھیے، فضائل قرآن سننے والوں چپ، اگر کسی کو اعتراض ہو تو جمعے کے بعد سوال کیجئے گا، لیکن آپ بات سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ گھر میں آئے۔ حاجی صاحب اے پیارے بھائی نو یا تو چپ کروا دیو، جدو جمعے دے اندر بولنا نہیں جائز تے تو کیوں بولے؟ نہ اپنا جمعہ خراب کر دے نہ بھائیاں دا جمعہ خراب کر۔ اے دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑنا تے ہن بولی نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے، اپنی بیوی کے گلے میں لٹکائی ہوئی کوئی چیز دیکھی تو عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ ڈالا اور یوں کھینچا، دھاگا سخت تھا، گلے میں نشان پڑ گئے، گلے میں خون بہنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ یقین نہیں؟ جو اس تعویذ کو پر جو یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پنجابی وچ کی بنے گا ترجمہ؟ تو جانتے اے جڑا وچ تعویذ پائی پھرنا ہون تیرے نفع نقصان دا مالک اے ہے، میں تو بری و ذمہ۔ انج نہیں سمجھے تو انج سمجھو، اگر کسی دی اولاد نافرمان ہو جائے نا تے پانی سر تو اتا تار ہو جائے تے اسی جا کے اخبار دے اندر پیس دے دینے، آک نامہ دے دینے ہیں کہ بھائی ان دے کولو فیل نفع نقصان دا میں ذمہ دار۔ اے دو زاویہ نال دو مثالہ نال تو انہوں اے بات سمجھائیے۔ اے عبداللہ بن مسعود والی روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ پوچھنے والے بنے، آپ دیکھنے والے بنے، کعبہ کے رب کی قسم قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، حاجی صاحب جیسے رات کتابوں کے انبار لگا کر بات دکھانے کو تیار تھا، جمعے کے بعد بھی دیکھنا چاہو تو دکھانے کے لیے حاجی صاحب تیار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سبنا کو سلامت رکھیں۔ اگلی بات، مفتی صاحب اے قرآن دی آیت لکھ کے گلے وچ پا لئی تے حرج کیے، مفتی صاحب تسی قرآن نہیں پڑھیا کہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن نو شفا بنایا ہے، ایمان والے بندیاں واسطے اس قرآن نو رحمت بنایا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے قرآن پڑھا نہیں کہ قرآن تو شفا ہے؟ اگر قرآن کی آیت لکھ کر گلے میں ڈال لی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک حدیث دے دے
رسول اللہ کا فرمان دے دے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ قرآن کی آیت لکھ کر گلے میں ڈالو تو شفا ہے، قیامت کی صبح سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی ملا یا ملوٹ رسول اللہ کا ایک فرمان بھی پیش، یہ میرا چیلنج۔ تو کہتا پھر مفتی صاحب حرج کیا ہے؟ میں نے کہا چلو بالفرض تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں شفا ہے، یہ آیت لکھ کے گلے وچ پا لی تو کی حرج؟ میں کیا ہے قرآن شفا ہے نا، اللہ پاک نے کہا ہے نا، تو میں کیا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی نا او رسول بدا کی کہنا ہے توجہ 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 علیکم بالشفا عین الاصل والقرآن، تو قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا ہے کہ قرآن شفا ہے، ایک آیت لکھ کے اگر گلے وچ پا لیتے حرج کیے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ ماکھی شہد بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، مومنہ واسطے رحمت ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں علیکم بالشفا عین الاصل والقرآن، دو چیزوں میں رب نے شفا رکھی ہے، ایک شہد دوسرا قرآن، دوسرا اب تیرا تخیل یہ ہے، اب تیرا وجدان یہ ہے کہ مفتی صاحب قرآن جدو اللہ کہہ رہی ہے شفا ہے، نبی کہہ رہی ہے شفا ہے، تو پھر آیت لکھ کے گلے وچ پا لئی آیتے بن لیا حرج کی ہے۔ میں کہا شہد نوی اللہ دے رسول نے شفا آکھیا ہے، پھر اس طرح کام کرن انی ساری بوتل لے جو لیٹر یا 1.5 لیٹر والی بوتل ہوتی ہے، کیونکہ رسول نے کہا ہے نا شہد میں شفا ہے، توجہ توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، قرآن پکڑ کے کہتا ہوں توجہ، قرآن میں شفا ہے نا، اگر لکھ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج کیا؟ میں نے کہا رسول نے بتایا شہد میں شفا ہے، تو اس طرح کام کر، ایک بوتل لے، اس بوتل کو شہد سے بھر لے، بھر کے اس کے ڈھکنے کے اوپر ایک رسی باندھ لے، اس کو گلے میں لٹکا، پھر گلیوں میں پھر، محلوں میں پھر، چوکوں میں پھر، گلیوں میں پھر، شہروں میں پھر، ڈجکوٹ میں پھر، وہیلے میں پھر، بھاگو والی میں پھر، 260 میں پھر، 261 میں پھر، اس بستی میں پھر، اس گاؤں میں پھر، بوتل ہلتی نظر آئے گی، لوگ دیکھیں گے تجھے پاگل کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پھر بات سمجھ آئے گی کہ شہد کھانے میں شفا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے بات کرنے دے، شہد کی بوتل یا شہد گلے میں لٹکانے میں شفا نہیں، شہد کھانے میں شفا ہے، قرآن پڑھنے میں شفا ہے۔ قرآن پڑھنے میں شفا ہے۔ ابھی تو میں نے بڑی ساری باتیں کرنی تھی، اب چوتھا گیئر لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گھڑیاں ساتھ نہیں دے رہی، زندگی باقی اور ملاقات باقی۔ آج کا جمعہ سنا اس بیمار بندے سے بیماری کی حالت میں، جس کے ذمے ڈیوٹیاں بھی بے شمار، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، پھر بھی رمضان کا چوتھا جمعہ پڑھایا ہے۔ آپ نے سنا ہے، اس سے آج کی گفتگو سے آپ کو فائدہ کتنا ہوا؟ ایمان سے بتانا، قرآن کو سامنے رکھ کر بتانا، آج کی تقریر سن کے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ آپ کا ایمان تازہ ہوا یا نہیں؟ اگر ایمان تازہ ہوا نا ماشاءاللہ، قرآن سن کے، حدیث سن کے، فضائل قرآن کا پہلا حصہ سن کے، تو پھر گلے میں جو جو ڈالا ہوا ہے نا اس کو ابھی سے توڑ دو، نکال دو۔ ماشاءاللہ دیکھو کسی کے گلے میں ہے تو نکال دو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
ایک بار محبت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اے اللہ، رمضان کے چوتھے جمعے میں تیرا نام بلند کر رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں، جنہوں نے آج کا خطبہ سن کے اس بدعت والے عمل کو گلے سے توڑ کے پھینک دیا، اللہ ان پہ راضی ہو جا۔ اللہ میری جتنے مائیں آئیں، بہنیں آئیں، بیٹیاں آئیں، نوجوان آئے، بزرگ آئے، دور سے آئے، نزدیک سے آئے، اللہ سبنا کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ سبنا کو معاف فرما، اللہ سبنا کو عید الفطر پڑھنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما، عید الفطر سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔